الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم کو جو چیزیں دی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی امانت ہے، اور ہم ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ مالک اللہ ہے، اور اس نے ہم کو جو چیزیں دی ہے اس میں ہمارا تصرف کا اختیار ہے، ہم اس میں صرف کر سکتے ہیں۔ ہم مالک نہیں، نہ اپنی جان کے مالک، نہ اپنے مال کے مالک، نہ اپنے اختیار سے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ساری چیزیں اللہ کے قبضے و اختیار کی اور اس کی منشا کی ہے۔ چلو اللہ رب العزت نے ہم کو وقتی طور پر استعمال کے لیے یہ چیزیں دی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم سے یہ چیزیں کبھی واپس نہ لی جاتی۔ اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں دی ہے وہ ساری چیزیں وہ جب چاہتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں۔ مال واپس لے لیتے، جانیں واپس لے لیتے، صحت واپس لے لیتے، ملک واپس لے لیتے، ہر چیز واپس لے لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ ان کی اتنی قدرت ہے۔ تو انہوں نے یہ چیزیں جو دی ہے وہ ہم کو استعمال کے لیے دی ہے، اور استعمال میں پابند یہ بنایا ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں استعمال کرنا ہے۔ نہ جان کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہے، نہ مال کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہے، نہ فرصتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا، اور جو اپنی مرضی سے استعمال کرے گا وہ دھوکے میں پڑ کر اپنا نقصان کرے گا، اور جو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا وہ دونوں جہان میں کامیاب ہوگا۔ یہ اس کو بتایا اور سمجھایا گیا۔ پھر اللہ نے اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ انسانوں کو سکھا دیا کہ اس طرح ان چیزوں کو استعمال کرنا، مال اس طرح استعمال کیے جائیں گے، وقت اس طرح استعمال کیے جائیں گے، جسمانی استعداد و صلاحیتیں جو خدا نے عطا فرمائی ہے ان کو اس طرح استعمال کیا جائے گا، اور اپنی ہر چیز کو اس طرح استعمال کرنا ہے۔ اس کے خلاف اگر استعمال بنا تو اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہے، اور اللہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو بندے کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کر اللہ کی قربت میں رہ کر ابلیس مردود بنا، اللہ کو ناراض کر کر اللہ کا شاہکار تھے حضرت آدم و حوا، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا حق ان تک پہنچا، اور اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو اتار دیا۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کب ناراض ہو جائیں اور کس سے ناراض ہو جائیں اور کس بات سے ناراض ہو۔ اس لیے
اللہ رب العزت نے ہم کو جو کچھ صلاحیتیں دی ہے اس میں اللہ کی مرضی معلوم کر کر زندگی گزارنا، اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں۔ آج ہماری زندگیاں جو ہے اس میں ہم غور کریں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کتنی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کتنی ہے۔ ہمارا عمل اپنی مرضی کے تابع کتنا ہے اور اللہ کی مرضی کے تابع کتنا ہے۔ آج ہماری ساری کی ساری زندگی من مانی ہے اور اپنی خواہشات کے تابع ہے۔ ہمارا جو دل میں آتا ہے، جیسے دل میں آتا ہے ہم اپنے وقتوں کو گزارتے ہیں، ہم جیسے دل میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے اپنے کام کرتے ہیں، ہم جیسے دل میں آتا ہے اور جہاں دل میں آتا ہے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ہم کسی چیز میں کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی کے پابند ہیں، اور اس کی پابندی کا تقاضا یہ ہے، جیسے ایک آفس میں کام کرنے والا آفس میں جب کام کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میرا یہ وقت جو ہے یہ آفس والوں کا ہے، میں جس کمپنی کا ملازم ہوں یہ اس کمپنی کو میرا وقت دیا ہوا ہے، میں اس کا برابر وہ وقت پر آئے گا، وقت پر جائے گا، وہاں پر کام کرتا رہے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ میری یہ خدمات جو ہے میں نے فلانی کمپنی کو فروخت کی ہے، اور یہ میرا اپنی خدمات نہیں اور میرا اپنا وقت نہیں ہے، اس کمپنی کو جس کمپنی کے میں کام کر رہا ہوں اس کے ساتھ ہے، اس لیے وہاں دیانتداری سے وہ اپنا وقت لگاتا ہے۔ جو آرام کا وقت یا کھانے کا وقت رہتا اس میں وہ اپنا وقت یعنی اپنے فارغ ہوتا ہے، باقی وہ کام میں لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے ایک کارخانے میں کام کرنے والا، ایک کمپنی میں کام کرنے والا، ایک ملازم پیشہ انسانوں کی مزدوری کرنے والا اور ان کی نوکری اور چاکری کرنے والا، وہ آدمی تو اپنے جن کمپنیوں میں، جن کارخانوں میں، جن دکانوں میں کام کرتا ہو وہاں کے لوگوں کی رعایت کرتا ہو کہ نہیں میں نے ان کو یہ خدمات فروخت کر دی ہے اور میرا اپنا اس وقت پر کوئی اختیار نہیں ہے، اگر میں اس کو صحیح استعمال نہیں کروں گا تو کمپنی سے نکال دیا جاؤں گا اور کمپنی والے مجھے باہر کر دیں گے، کارخانے والے باہر کر دیں گے کہ تو ہمارے کام کا نہیں ہے۔ غور نہیں کرتے ہم کہ اللہ رب العزت کے ہم مملوک ہیں اور اللہ رب العزت نے ہر چیز اپنی ہم کو دی ہے اور ہم کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ ہم کو اللہ نے کچھ جزئی اختیارات دیے ہیں، اس کے بعد ہماری زندگیاں کیسی؟ ہم کیا اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ہم بھی کسی چیز میں اللہ کے تابع ہیں؟ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے وہ اسی سبق کو دہرانے کے لیے ہے کہ جس طرح صبح سے لے کر شام تک آپ نے ایک ڈیوٹی بجا رہے ہیں روزہ رکھنے کی اللہ کے لیے، تو یہ احساس کہ اس میں مجھے کیا کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کو کرنا ہے، کب سے کب تک کرنا ہے، یہ چیز ایک نظام دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سارے سال پر اس بات کے احتساب کے لیے ہے کہ ہم پابند ہیں، ہم پابند ہیں اپنی مرضی میں، ہم کو اپنی مرضی کا ہماری زندگی میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم کھا نہیں سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر، پی نہیں سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مرضی شامل ہونا چاہیے، اور اللہ کی مرضی کو معلوم کر کر زندگی گزارنے سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے مقبول بندے وہ بنتے ہیں جو اللہ کی مرضی کی پاسداری کرتے ہیں، اور اللہ کے نامراد بندے وہ بنتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جان بھی اللہ کی، یہ مال بھی اللہ کا، یہ صلاحیتیں بھی اللہ کی، یہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کا، ایک ایک سانس جو آتا ہے وہ امانت ہے اللہ کی، اور ایک ایک سانس جو جاتا ہے وہ امانت ہے اللہ کی۔ اللہ رب العزت نے جو امانت دی ہے، اس امانت کے بارے میں اللہ رب العزت ہم سے بحث پرس کریں گے، پوچھیں گے کہ تم نے اس کو کیسے صرف کیا۔ آج ہمارے اوقات بری طرح برباد ہو رہے ہیں، کوئی ہمارے سامنے زندگیوں کے مقصد نہیں ہے، وقت ضائع،
کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ ہر آدمی اپنے اوقات کا جائزہ لے کے میرا وقت جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے، لیکن میں نے اس وقت کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ زندگیاں بڑھ رہی، بچے جوان ہو رہے، جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، بوڑھے کا حال جو ہے وہ اپنے آخری، لیکن سب کے سب من حیث القوم وقت کو برباد کرنا، وقت کو ضائع کرنا زندہ قوموں کی علامت نہیں ہوتا۔ آج ہمارا وقت بری طرح خراب ہو رہا ہے، اور ہر چیز میں یہ ہے ٹائم پاس، ہماری زندگیاں ٹائم پاس ہو رہی۔ آؤ ٹائم پاس کریں گے، کہاں؟ ہوٹلوں پر ٹائم پاس کریں گے، کلب میں ٹائم پاس کریں گے، جہاں دیکھو 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی کیا کر رہے ہیں؟ تو ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ 4 لوگ جہاں بیٹھے وہاں ٹائم پاس ہو رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، آپ کسی کے کام نہیں آ رہے، آپ کسی کے لیے کوئی خیر کی بھلائی کی بات کرنے کی بھی لائق نہیں ہے۔ کہیں اللہ کا غضب تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ناراض ہو گیا؟ آپ نے اور ہم نے اپنے وقتوں کو اللہ کی نافرمانی میں ایسا گزارا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا، ہم سے وقت کی قدر چھین لی خدا نے، کہ ہم کو اتنا سینس ختم ہو گیا پوری قوم کو کہ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایک لمحہ، ارے ایک لمحہ بھی اگر آدمی کا ضائع ہو رہا ہے تو ایک آخرت کے اعتبار سے خسارہ ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اور آخرت کی لامحدود زندگی ہے، اور آخرت کی لامحدود زندگی کی تیاری اس محدود زندگی کے اندر کرنا ہے۔ اس میں سے بچپن نکال دو اور بڑھاپے کی وہ صلاحیتیں جو مفقود ہو جاتی ہے اور ختم ہونے لگتی ہے، اس میں اعضاء و جوارح مضمحل ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، تو پھر بچہ کیا ہے؟ اس میں جوانی کے تقاضے بھی ہے، شادی بھی ہے، بچے بھی ہے، کمانا بھی ہے، بنانا بھی ہے، بگاڑنا بھی ہے، ساری چیزیں اس میں۔ تو آخرت کے لیے ہمارے پاس تیاری کا کیا بچا، جبکہ آخرت کی زندگی لامحدود ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا جو آج 2 چیزوں میں ہم بڑی اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ ایک تو ہمارا مال اور ہمارا وقت، یہ دونوں چیزیں جو اللہ کی امانت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتانی، 2 نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ لاپرواہی اور غفلت برتتے ہیں اور اس کے بارے میں متوجہ نہیں ہوتے۔ الصحت والفراغ، تندرستی اور فارغ البالی، فارغ وقت کا فارغ ہونا، ٹائم کا مل جانا، اس کو لوگ ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تندرستی دی اللہ نے، لیکن یہ تندرستی کائے کے لیے ہے؟ جوانی اس لیے ہے کما لو، ابھی کمانے کا ٹائم ہے، کما لو ابھی کمانے کا ٹائم ہے، بنا لو ابھی بنانے کا ٹائم ہے، کما لو اور بنا لو، ابھی کمانے کا ٹائم ہے، بنانے کا ٹائم ہے۔ تو آدمی کما رہا ہے اور بنا رہا ہے۔ کما رہا کس لیے؟ اپنے لیے وبال مصیبتیں کھڑی کرنے کے لیے۔ بنا رہا کس لیے؟ اجڑنے کے لیے۔ دنیا میں جو بھی بنے گا وہ اجڑے گا، دنیا میں جو بھی بنے گا وہ اجڑے گا اور ویران ہوگا۔ جو بھی آدمی بنائے گا وہ ویران ہوگا۔ بڑے بڑے کھنڈر جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اگر ان کو زبان حال سے وہ بتا رہے ہیں، اللہ ان کو زبان دے اور قوت گویائی دے اور سمجھنے والوں کو استعداد دے، ان کی زبانوں کو سمجھے، تو یہ سارے کے سارے کھنڈر یہ رو کر کہتے ہیں بنانے والوں نے ہم کو بنایا، بسا نہیں سکے، ہم سے عبرت حاصل کرو۔ بنانے والوں نے ہم کو بنایا، بسا نہیں سکے، ہم سے عبرت حاصل کرو۔ اپنی صلاحیتیں برباد کرتے رہے، اپنے اوقات خراب کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، آج وقت، مال برباد کیے جا رہے اور ایسی چیزوں پر برباد کیے جا رہے جن کا وبال قیامت کے دن بھی بھگتنا ہے اور دنیا میں بھگتنا ہے۔ وقت برباد ہو رہے، رات رات بھر دیکھو، جدھر دیکھو ادھر رمضان المبارک کی راتیں، رمضان المبارک کے دن، اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لیکن میرے بھائیوں پوری راتیں صرف بیٹھے، آؤ بیٹھیں گے باتیں کریں گے، آؤ بیٹھیں گے گپ شپ کریں گے، آؤ بیٹھیں گے چٹوری گلیوں میں جائیں گے، آؤ بیٹھیں گے ہوٹلوں پر ٹائم پاس کریں گے۔
جانتے ہیں اللہ رب العزت کہ ہاں یہ سب دیکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، بھیڑ ہے، راستوں میں چلنا دشوار ہے، راستوں میں چلنا دشوار ہے، ایسی بھیڑ ہے، یہاں 3 بائک پر بیٹھے ہوئے 4 کھڑے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہے، چائے پی جا رہی ہے، پھر یہاں سے جا کر وہاں، وہاں سے جا کر وہاں، کوئی سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ کیوں سکون نہیں ہے اور قرار نہیں ہے؟ کہ جب تمہارے سامنے مقصد نہیں ہوگا تو تم کو سکون خدا نہیں دے گا، دل پریشان رہیں گے، وہ ٹائم کو کسی طرح گزارنے کے واسطے کوئی نہ کوئی مصروفیت تلاش کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مار ہے کہ اللہ نے قلوب پر ایسے تالے ڈال دیے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہ دل میں داعیہ نہیں پیدا ہوتا۔ چلو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنی آخرت کی تیاری، رسول پاک رات رات بھر قیام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام جبکہ بخشائے تھے، اور صحابہ کرام رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے، ان کو خدا نے اپنی خوشنودی کے پروانے دیے تھے، رسول اللہ نے ان کے بارے میں جنت کے اعلان کیے تھے۔ تو میرے بھائیو، ان کا حال یہ تھا کہ ان کی راتیں مصلوں پر گزر جایا کرتی تھی، اللہ کے حضور میں رو کر وہ رات کاٹ دیا کرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا ہو جایا کرتے تھے۔ ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے کھڑے بیٹھے اور پہلو بدلتے ہوئے۔ ان کو اپنی حسین و جمیل بیویوں کے پہلوؤں میں مزہ نہیں آتا تھا، وہ بے قرار ہو کر اٹھ جایا کرتے تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے، یا دنیا غری غیری قد بت کے صلاۃ، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، مجھے تیری رغبتیں، تیری لذتیں، تیری چیزیں، تیری رونقوں میں اب کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو اپنے اللہ کا ہو گیا ہوں۔ اور وہ اللہ کے لیے بے چین و بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ ایمان والو، تم اللہ والے تھے، تم اللہ سے ڈرا کرتے تھے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اللہ تمہارا محبوب تھا، اللہ کو تم چاہا کرتے تھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن نے تمہارے بارے میں گواہی دی ہے کہ جو ایمان لائے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جس سے محبت ہوا کرتی ہے اس کی یاد میں مزہ آیا کرتا ہے، اور اس کی محبت میں آدمی وارفتگی اور شیفتگی کی کیفیت میں مجنونانہ حالات سے گزر جایا کرتا ہے، اور وہ اس حد کو پار کر دیتا ہے جو اس کے لیے سیما اور حد مقرر کی جاتی ہے، اور وہ بے چین و برقرار ہوا کرتا ہے۔ خدا کی محبت میں صحابہ بے چین تھے، صحابہ کرام رات رات بھر اللہ کی یاد میں بودھر کر دیا کرتے تھے، اور ان کو پہلی رات کی دلہن یاد دلائی جاتی تھی کہ اللہ کے بندے ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ پہلی رات کی دلہن ان کو یہ یاد دلاتی تھی کہ اللہ کے بندے ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ وہ ایسے اللہ کی محبت میں گرفتار تھے۔ میرے بھائیو، ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری راتیں خدا کو بھول کر گزر رہی ہے۔ رات رات بھر ہمیں جس امت کے نوجوانوں کا حال یہ ہو کہ ان کی راتیں ہوٹلوں کے پٹیوں پر، اور جن کی راتیں بائکوں پر، اور جن کی راتیں ڈھابوں پر گزرتی ہو، اور جو حقے کے عادی ہو اور حقہ پارلر میں جاتے ہوں، اور جو چٹوری گلیوں کے عادی ہو، اور جن کی راتیں نیٹ پر اور واٹس ایپ پر اور اس طرح کی چیزوں میں لایانی اور خرافات میں گزر جاتی ہو۔ حالانکہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن اسلام کے ایمان والے کے ایمان کی خوبی ہے کہ وہ لایانی فضول کام چھوڑ دیں، فضول کام چھوڑ دیں۔ واٹس ایپ فضول کام ہے، واٹس ایپ پر میسج بھیجنا سے بڑی پاگل پن کی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ چاہے آپ دینی میسج بھی بھیجتے ہو تو آپ کو اس پر ثواب نہیں ملنے والا، کیونکہ یہ طریقہ اس کے ثواب کا نہیں ہے، یہ بیکار فضول کام ہے۔ میرے بھائیو، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے دین کے پہنچانے کا۔ اللہ رب العزت نے دین کے پہنچانے کا طریقہ جو ہے وہ رجال کو رجال کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انسان کو دیکھ کر بدلا کرتے ہیں، واٹس ایپ سے، کتابوں سے، میسیجز سے اور ڈائجسٹ سے زندگیاں نہیں بدلا کرتی۔ اس پر کوئی وہ نہیں ہے، یہ کچھ اس کو بہت نیکی کا اور ثواب کا کام ہے۔ کیا کیا پھیلایا جا رہا ہے۔ آج کی صبح میں قیامت آنے والی تھی، کہاں گئے وہ جھٹے جنہوں نے یہ میسج عام کیا تھا کہ وہ قیامت آنے والی ہے؟ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، کوئی وہ نہیں ہے۔ پوری قوم تشویش میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی باتیں رہتی ہے، وہ نہیں۔ میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا پیسہ، آپ کی صلاحیتیں، آپ کے وقت، یہ کیا ہیں، کہاں ضائع ہو رہے ہیں۔
آپ کو اللہ رب العزت نے کائے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا. آپ کیا کام کر رہے ہیں دنیا میں؟ آپ نہ اپنی ذات کا جو بھلا کر سکتے ہیں وہ انسانوں کا بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ آج ہم اپنی ذات کا بھلا نہیں کر سکتے، ہم انسانوں کا بھلا کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے بندوں کا بھلا کیا کریں گے؟ ہم اپنے آپ میں گم ہو گئے. اور ہم نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ پوری قوم ٹائم پاس ہو رہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو بھی غیرت ہے. اللہ رب العزت کو غیرت ہے. صحابہ ٹائم پاس نہیں تھے، اس لیے صحابہ کرام نے بہت قلیل مدت میں بڑے کام کیے. صحابہ ٹائم پاس نہیں تھے، ان کو اپنے ایک ایک لمحے کی قیمت کا اندازہ تھا کہ میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، میری ایک ایک سانس قیمتی ہے. وہ سمجھتے تھے، وہ بیٹھتے بھی نہیں تھے. چل چھوڑو، ہم کو تو یہ ہے کہ بیٹھ گئے، ارے کہاں جا رہا، بیٹھ چائے پلاتا. چائے پلا کر اپنی آخرت کے میں کانٹے بونے کی عادت. آؤ بیٹھو چائے پیو، آؤ لاؤ گولا منگاتے تاکہ آخرت برباد ہو. یہ رمضان کی راتیں ہماری اللہ کی نافرمانی کی باتوں میں گزر جائے، غیبتوں میں گزر جائے، چغلیوں میں گزر جائے، جھوٹ میں گزر جائے، فالتو باتوں میں گزر جائے، ٹی وی پر گزر جائے، کیرم پر گزر جائے، اور پھر اس کے ساتھ میسج شروع ہے. کیا میسج ہے، کیا کام ہو رہا ہے موبائل کے ذریعے سے؟ ایسے جو آپ کے ہر ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. کون سے ایسے بڑے دینی کام ہو رہے ہیں، بڑا خیر وجود میں آ رہا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، کن سے آپ میسج بھیج رہے ہیں، کن کو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں. اس کو بولنے کی ضرورت نہیں. یہ سب دجالی طاقتوں نے اور دجالی شوشوں نے اور دجالی فتنوں نے اس امت کے باصلاحیت، باضمیر اور غیرت مند لوگوں کو ایسے راستے پر ڈال دیا ہے کہ وہ طاغوت اور شیطانی دلدلوں میں پھنسے اور پھر کبھی نہ نکلیں. آپ نکلنا چاہیں گے تو نکل نہیں سکتے. اللہ جس کو اپنے کرم سے بچا لے، اللہ جس کو اپنے فضل فرما کر بچا لے وہ بچے گا، ورنہ آپ اور میں اس دجالی فتنے سے بچ نہیں سکتے. ایسے دجالی فتنے، ٹائم پاس، پورا رمضان ٹائم پاس. مسجدوں میں قیام میں مزہ نہیں آ رہا، نمازوں میں آپ کا دل نہیں لگتا، دعا میں دل نہیں لگتا، 1 منٹ 2 منٹ کی دعا، اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے حالات بدل دے. اللہ رب العزت کو بھی غیرت ہے، اللہ بہت زیادہ غیور ہے. تم اللہ سے بے نیاز رہو، اللہ کے سامنے اپنی احتیاج مت بیان کرو، اور اللہ رب العزت تمہارے مسئلے بدلیں گے. اللہ کبھی بھیمنڈی والوں یاد رکھو کہ بہت زیادہ غیرت دار ہے، ان کو تمہارے مسئلوں سے کوئی دلچسپی نہیں. اگر تم اللہ کی طرف نہیں پلٹ کر آتے، تم اللہ سے نہیں مانگتے، تو اللہ تو بہت زیادہ غیرت دار ہے. ان کو کیا ضرورت ہے تمہارے مسئلوں کو بدلیں، تمہارے کاروبار کے نقشوں کو بدلیں، تمہارے لیے آسودگی کے سامان کر دیں. تم خود پریشانیاں مول لو، خود زخم پیدا کرو اور زخموں کو کھجا کر بڑھاتے رہو، اور تم کہو کہ اچھا ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوا کرتا. آج ہمارے وقت برباد، ہمارا وہ مال جو اللہ کی امانت تھی وہ برباد. اللہ پوچھیں گے وقت دیا تھا، وقت کہاں خرچ کیا؟ یہ وقت کا سوال ہوگا، کہاں خرچ ہو؟ کہو گے اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر کہ ہم ہوٹلوں پر چٹوری گلیوں میں رمضان کی راتیں گزارا کرتے تھے، اللہ سے شرم نہیں آتی کہ ہم وہاں راتیں گزارا کرتے تھے؟ ہم اللہ کو یہ کہیں گے، ہم جواب دیں گے کہ ہماری راتیں واٹس ایپ پر اور فلانی خرافات پر اور موبائل میں جو گیم ہوتے ہیں ان گیمز پر ہماری راتیں گزر جایا کرتی تھی. تلاوت قرآن کے لیے فرصت نہیں، دعاؤں کے لیے فرصت نہیں. ارے چلو تلاوت قرآن اور وہ نہیں تو اللہ کے بندوں کی، عام انسانوں کی خدمت کے لیے، کراتی ہوئی جوجتی ہوئی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں. ایسی خود غرضی، ایسی مطلب پرستی، یہ اسلام کے شایع نشان نہیں ہے کہ انسان خود غرض بن جائے، انسان مطلبی بن جائے، انسان صرف اپنے مفاد کو دیکھے. اللہ نے 2 آنکھیں اس لیے دی کہ ایک آنکھ سے آدمی اپنے فائدے کو دیکھے، دوسری آنکھ سے انسانوں کے فائدے کو دیکھے. اللہ رب العزت نے مومن کا مزاج یہ بنایا. آج میرے بھائیوں ہمارا جو کچھ حال ہے ہم اس حال سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، بہت اچھی طرح واقف. جیسے وقت، دوسری چیز اللہ نے جو ہم کو دی مال،
ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا؟ کن چیزوں میں خرچ ہو رہا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اپنی پسندیدہ چیزوں کو۔ اللہ کے ہاں ماری چیز دیتے ہیں، زکوٰۃ آ گئی۔ اب زکوٰۃ کا زمانہ آیا تو اس میں بھی اتنے مسائل لے کر لوگ آ رہے کہ کسی طرح مولانا صاحب بتا دیں کہ زکوٰۃ بچ جائے، زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی ٹائم مل جائے، زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی بہانہ مل جائے۔ عجیب عجیب قسم کے سوال لے کر لوگ آ رہے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا آپ کی عافیت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ دو تمہاری حفاظت ہے، زکوٰۃ دو تمہارا مال بڑھے گا، زکوٰۃ دو تمہاری پاکی ہے، زکوٰۃ دو تمہارے لیے بلاؤں مصیبتوں اور تمہارے مال کی گارنٹی اللہ کے پاس۔ زکوٰۃ اللہ کی ضرورت ہے نہیں، آپ کی ضرورت ہے، دیتے دو نہیں دیتے تو خدا کو ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے پاس لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک گوشت اور خون نہیں پہنچا کرتا، یہ دمڑیاں یا آپ کے درہم و دینار اور یہ سکے نہیں اللہ کو پہنچتے ہیں، آپ کے اندر کا جذبہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے کہ آپ نے کس جذبے کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، آپ کی نیت کیا تھی خرچ کرنے۔ اس میں بھی طرح طرح کے مسئلے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پسندیدہ چیز زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیوں فرض کی ہے؟ اپنے مال کا ایک حصہ، اور بڑے عدل کے ساتھ اللہ نے فرض کیا ہے، بڑا عدل ہے، 40 پر 1 روپیہ، 40 پر 1 روپیہ، ہر ایک پر فرض بھی نہیں کیا، ورنہ غریب مر جاتے، غریبوں کو کہا تم لو، مالداروں کو کہا تم دو، مالداروں کو کہا تم دو، غریبوں کو کہا تم لو، غریبوں کو زکوٰۃ لینا ہے۔ اب غریب کی بدماشی دیکھو، ہم کو زکوٰۃ کے لائق سمجھا، ارے تو زکوٰۃ کے لائق اللہ نے تیرے کو بنایا ہے، سمجھا کیا ہے تو؟ اللہ نے تجھے زکوٰۃ کے لائق، رشتہ دار برا مان جاتے ہیں، ہم کو زکوٰۃ کے لائق سمجھا، زکوٰۃ کے لائق اللہ نے بنایا ہے تجھے، تو لے اس کو، تیرا حق ہے، وہ اللہ نے مقرر کیا، کوئی ناپاک گندا مال نہیں ہے، پاکیزہ اور حلال مال ہے زکوٰۃ کی شکل میں جو دیا جا رہا ہے، وہ مالداروں کے میل نہیں ہے کہ وہ کپڑوں سے میل نچوڑ کر، وہ تو زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، وہ کوئی ناپاک مال نہیں ہے، وہ کوئی میل نہیں ہے، وہ کوئی مال کو دھویا نہیں جا رہا، کیونکہ گندے اور ناپاک مال پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس پر تو عذاب ہے، اللہ کا ماریں گے اللہ تعالیٰ کے جبڑے اور ساری چیزیں صحیح ہو جانے والی ہے۔ جنہوں نے حرام کما کر اپنی تجوریاں بھری ہے تو ان کے تو اللہ رب العزت حساب جب لینے پر آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کہاں سے مال لائے تھے اور کہاں خرچ کیے تھے، اور جب ان کی پٹائی شروع ہوگی تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، وہ الگ بات ہے۔ حلال پر جو آپ نے حلال طریقے سے کمانے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس طریقے سے کمایا ہے، اور وہ کمانے کے بعد آپ کے پاس اتنی مقدار ہو گیا، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار رقم ہو گئی یا اتنے سونا ہو گیا، اور وہ بھی سال بھر کی آپ کی ضرورتیں، بیوی بچے، اپنی ساری ضرورتوں کے بعد وہ مال بچا ہے، تو آپ کو اس مال پر کو جوڑنا ہے۔ 7.5 تولے مائنس کر نہیں جوڑنا، لوگ آگے کا جوڑتے کہ 7.5 تولے تو وہ ہے، اس کے بعد جو رہتا اس کو جوڑ دیں، نہیں 7.5 تولے، جیسے 15 سال بالغ ہونے کی عمر ہے تو اب 15 سال جو ہو جائے گا اس پر نماز فرض ہوگی، لوگ سمجھتے کہ 7.5 تولے ہو جائے گا تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، تو آگے کا جوڑتے، آگے کا نہیں جوڑنا، اس میں پیچھے سے جوڑنا، اس 7.5 تولے کے علاوہ بھی جو کچھ ہے وہ سارا اس میں شمار ہوگا، اور پھر وہ زکوٰۃ دی جائے گی، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ فرض۔ بعض لوگ 2 تولے 3 تولے، میرے پاس 2 تولے ہے، زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ تیرے پر زکوٰۃ نہیں، کھجا کر کھجلی مت لے، بلا وجہ اللہ نے جو چیز فرض نہیں کی ہے تو کہا کہ بلا وجہ پریشان ہے، میرے پاس 2 تولے ہے 3 تولے ہے میرے پاس یہ ہے، بھئی جو چیزیں اللہ نے بتا دیا 7.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، یا 52.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب
طرح طرح کی باتیں لے کر آتے ہیں اور بنی اسرائیل کے جیسے سوال کرتے رہتے ہیں، سوال کا جواب ہے اور ہر جواب میں پھر الجھاؤ ہے اور پھر اس میں پھنس جاتے ہو۔ اتنا ہے، اتنا کامن سینس ہے کہ 52.5 تولے سونا یا اس کی مقدار میں رقم ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ بھی سال بھر تمہارے پاس یہ رقم رہی ہو، کم زیادہ ہوا ٹھیک ہے لیکن شروع درمیان سال میں وہ اتنی رقم تمہارے پاس رہی ہو تو اب تم کو اس میں سے ہر 40 پر 1 روپیہ دے دینا ہے۔ یہ پاکیزہ مال ہے، تمہارے مال کا پاکیزہ حصہ ہے جو نیک مسلمانوں کو، لیکن ان کے حالات ایسے نہیں ہیں، وہ فقراء ہے، مساکین ہے، مقروض ہیں، قیدوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں پر یہ خرچ کر دینا ہے تاکہ ان کو سکون مل جائے اور ان کی بھی اکنامی صحیح ہو جائے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مسلمانوں کی اکنامی کو بیلنس کرنا ہے اور ان کے غریب امیروں کا خیال، امیر غریبوں کا خیال کرے، کوئی احسان جتا کر نہیں۔ اب لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، گھر میں کام کرنے والی ہے زکوٰۃ دے دو اس کو، کسی کو قرضہ دے دیے تو خود ہی سوچ لیتے میں نے اس کو قرضہ دیا تھا وہ اپنا لے لیتا ہوں اور خود ہی رکھ لیتے ہیں۔ یہ سب بدمعاشی کی باتیں ہیں، اس کے مسائل علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اپنے یہاں کام کرنے والی کی تنخواہ دو اور اس کو اس جذبے سے مت دو کہ یہ اچھے سے اچھا ہمارا کام کرے گی، ہمارے کام کرنے والے کو مت دو کہ ہم اس کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ اور ہمارا جی لگا کر کام کرے گا کہ سیٹ نے اتنا دیا، یہ دے رہے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہو رہی ہے۔ آپ تو اس پر احسان کر کر اپنی خدمات اس سے لینا چاہتے ہیں اور تاثر یہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کو تاثر دے دو، اپنے دل کو تسکین کر لو۔ اللہ دلوں پر نظر رکھے ہوئے، اللہ دلوں پر نظر رکھے ہوئے، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کس جذبے سے دے رہے ہو۔ اس لیے احساناً زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، احساناً زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دیکھو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دیکھو کہ وہ کتنے ضرورت مند ہیں۔ ساری دنیا کو آدمی بانٹتا ہے اور اپنوں کو ڈانٹتا ہے، ان کو نہیں دیتا۔ ارے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ، تیرا ایک رشتہ دار کارخانے میں مزدور ہے اور تو دیکھ رہا ہے کہ 10 سال سے مزدور ہے، وہ کیوں مزدور ہے؟ تیرے کو اس کی کیوں فکر نہیں ہے کہ میرا یہ قریبی رشتہ دار ہے اور 10 سال سے تو دیکھ رہا ہے کہ مزدور ہے، تو یہ کب تک مزدور رہے گا؟ تو اس کو سمجھا، اس کی ضرورتوں کو پوری کر دے اور اس کے پاس جا اور اس کے یہ ہے تاکہ اس کے حالات بھی بہتر ہو۔ وہ بیچارہ کس طرح کس کرب کے ساتھ زندگی گزارتا تجھے اس کا احساس نہیں ہے۔ تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، نہیں تو نام و نمود کے لیے بڑے بڑے رقمیں تو آدمی خرچ کرتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیکھتا، ان کی ضرورتوں کو نہیں پوری کرتا۔ پہلے ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس شہر کے جس بستی کے رہنے والے ہیں اس بستی کی زکوٰۃ اسی بستی کے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کی جائے گی، اسی بستی، باہر نہیں بھیجی جائے گی۔ لیکن جہاں باہر قرابت داریاں ہیں یا وہاں کی ضرور شدید تقاضے ہیں تو وہاں پر پھر بھیجنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ ایسا نہیں کہ یہیں پر رکھ لیا جائے، لیکن یہاں کی ضرورت کے ساتھ اگر وہاں بھی ضرورت ہے تو وہاں بھیجا جائے گا۔ یہ مسئلہ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج ہمارا مال ہماری ذات کے علاوہ کس کے گا؟ جب مال آیا تو شادیوں پر ارمان خرچ کیے، مال بھی اپنی ذات پر خرچ کیا جا رہا، بے دریغ خرچ کیا جا رہا، شادیوں میں بے انتہا صرف کیا جا رہا، گھروں کی نمائش اور ڈیکوریشن پر بے انتہا خرچ کیا جا رہا، گاڑیوں کو قیمتی سے قیمتی لینے پر خرچ کیا جا رہا، لباس پر خرچ کیا جا رہا۔ ایسے ایسے لباس، مہنگے مہنگے لباس پہنے جا رہے ہیں، مہنگے مہنگے لباس۔ ٹھیک ہے لباس سطر ڈھانکتا ہے، ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم خسیس پن دکھاؤ اور بالکل پھٹے پرانے خراب کپڑے پہنو، اللہ نے نعمت دی ہے اچھا پہنو، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اسراف کرتے بیٹھو، جیسا دل میں آئے اپنی ذات کے لیے استعمال کرو۔ آج یہ ہے کہ خوب شوبازی ہوتی ہے، نمائش، کتنے کا؟ 2 بچے کھڑے تھے، کہنے لگے کتنے کا ٹی شرٹ لایا؟ کہا 25,000 کا ٹی شرٹ لایا۔ اللہ نے اس کے باپ کو دیا تو اس نے 25,000 کا ٹی شرٹ لایا۔ ٹھیک ہے تو نے 25,000 کا ٹی شرٹ، آپ کا بچہ 25,000 کا، آپ کے پاس وسعت ہے، اللہ نے 25,000 دیے، لیکن 25,000 سوچنے کی بات یہ کہ میرے بیٹے نے 25,000 تو، لیکن یہ 25,000 کی ٹی شرٹ جو آئی ہے اس کا جواب اللہ کو مجھے دینا ہے۔
80 25 ہزار میں 5,000 میں بھی تن ڈھک جاتا تھا، اور 500 میں بھی تن ڈھک جاتا ہے، لیکن باقی رقم سے کتنے ننگوں کے کام آ جاتے، کتنے بھوکے کھا لیتے، کتنے ضرورت میں انسانوں کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ یہ سوچنے کا انداز ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو تنگ دستی کیوں نہ ہو، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا۔ یہاں تو یہ ہے کہ کوئی بھوکا مرے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، ہم کو تو فراٹے دار گاڑیاں نکلی۔ نوجوانوں کو دیکھو، یہاں کے مالداروں کی اولادوں کو دیکھو، کس طرح وہ بائک پر نکلتے، کھڑے رہ کر ان کے تماشے دیکھو، ان کی گاڑیوں کے تماشے دیکھو، ان کی بائکوں کے تماشے دیکھو کہ یہ کس طرح نکلتے ہیں۔ جب چلتے ہیں شریفوں کا، عزت داروں کا سڑکوں پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، 3 4 ہے، بائک کی طرح طرح کی آوازیں ہیں کہ کس کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان پر ایک نشہ ہے، اور یہ نشہ پلانے والے کون ہیں؟ ان کے گارجینز ہیں، ان کے باپ ہیں، انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کے پاس پیسہ تو آ گیا، ان کو دین نہیں دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں، لوگوں کے حق نہیں ادا کیے جاتے، پیسہ لے لیا لوگوں کا، پیسہ ادا نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں پیسہ ادا کیا؟ بیچارہ قرض دار فون کر رہا ہے، کئی فون کر رہا ہے، آ رہا ہے میرا پیسہ دے دے، پیسہ نہیں دیا جاتا۔ یہ بندے کا حق ہے، اللہ بھی معاف نہیں کرنے والا ہے اس کو جب تک پیسہ نہیں دو گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، تم مر جاؤ گے تو تمہاری اولادیں تمہارے قرضے نہیں اتارے گی، تمہاری اولادیں تمہارے قرضے نہیں اتارے گی، تمہاری گردنیں پھنسی رہے گی۔ اس لیے اپنے قرضے کلیئر کرو، اولاد کے لیے بنانے کے چکر میں مت پڑو، اولاد کے بنانے کے چکر میں مت پڑو۔ ہر ایک اپنا نصیب لے کر آیا، اپنا رزق لے کر آیا، آپ کسی کے رزق کے ذمہ دار۔ ہاں، اپنی اولادوں کو بلا وجہ مفلسی اور محتاجی کے اس میں دھکیل بھی مت دو کہ وہ لوگوں کے محتاج بن جائیں، ان کو جو دینا ہے وہ الگ۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں، انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، آج اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے، لیکن خرچ ہو رہا اپنی ذاتوں پر۔ اس لیے دنیا میں آج دیکھو کتنے انسان ہیں کہ جن کی ضرورتیں تھوڑی توجہ سے پوری ہو سکتی ہے، ہم اپنے مال کو صحیح ڈھنگ سے خرچ کرنے والے بن جائیں، بڑی بڑی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ آج ہمارے شہر میں جو حالات ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، قرض کے انبار ہیں، ساری چیزیں ہیں، حالات کا جو رخ ہے سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس میں انسانوں پر کیا گزری؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی نہیں، ہمارے ہاں رہنے والے دوسری قوموں کے لوگ ہیں، برادران وطن ہیں، ان کی ضرورتوں کو بھی جا کر پوچھو کہ کہیں کوئی ہمارے شہر میں، ہماری بستی میں کوئی انسان بھوکا تو نہیں رہ رہا ہے، کوئی انسان بیماری کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہے، وہ علاج نہیں کرا پا رہا، اس کے لیے دوا کا سامان نہیں ہے کہ اس کی دوا کر لے، تو اس کے پاس جاؤ اور کہ بھئی یہ دوا کر لے۔ یہ مسلمانوں کے کام تھے، مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھے۔ کوئی بھی انسان کیا یہ کریں گے تو اس ملک میں ماحول کیا بنے گا؟ جو نفرتیں اور محبتوں میں بدل جائے گی۔ لوگوں کے دلوں میں جو اس وقت نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے، لوگ دیکھنے والے کہ نہیں بھائی ہمارے ہاں تو مسلمان ایسا ہے کہ وہ خود بھوکا رہ کر ہم کو کھلاتا ہے، ہماری بیماریوں میں کام آتا ہے، ہمارے درد میں۔ لیکن ہمارے نوجوان جب راتوں میں ہوٹلوں میں بیٹھنا بند کریں گے، اپنی فالتو سرگرمیوں کو بند کریں گے، تعمیری سوچ رکھیں گے کہ ہم اللہ کے بندوں کے کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی ہم خدمت کریں، اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچائیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری جان اور ہمارا مال انسانوں کے کام آ جائے اور خیر کے کام آ جائے اور انسانیت کے کام آ جائے، اللہ کے مخلوق کے کام آ جائے، تو تب یہ بات بنے گی۔ آج تو یہ ہے کہ بس میری ذات میں آ جائے اور میں استعمال کر لوں اور میں فائدہ اٹھا لوں اور میں خرچ کر لوں اور میں پہن لوں اور میں اچھا کھا لوں، تو میرے بھائیوں یہ خود غرضی اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کہتا دوسروں پر خرچ کر کر خوش ہونا، دوسروں کو کھلا کر خوش ہونا، دوسروں کو پہنا کر خوش ہونا، بیماروں کی تیمارداری کر کے خوش ہونا، یہ کام کرنے کے ہیں، یہ مسلمانوں کے کام تھے۔ اور اسی کو اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو تم خرچ کرنے والے نہیں بنو۔ جو محبوب ہیں ان چیزوں کو، آپ کو ایک ڈریس
رمضان کی عید کے لیے خریدنے کے لیے آپ گئے، آپ کو پسند آیا، یہ ڈریس لینا ہے، اس کی قیمت آپ نے پوچھی تو معلوم ہوا کہ 3000 روپے کا ہے، پسند آ گیا۔ اب آپ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہا ابا یہ 3000 والا مجھے چاہیے، ابا کہے گا ٹھیک ہے بیٹے لے لو۔ 3000 میں سے آپ اب جاؤ دوسری دکان پر 500 والا لو، 2500 بچاؤ، 500 والا لو، 2500 بچاؤ، اور اس 2500 کو اللہ کے بندوں کی جو ضرورت مند ہے ان کے لیے وقف کر دو کہ ان کے کام آ جائے۔ یہ ہے وہ جذبہ کہ اللہ رب العزت کو اس پر پیار آتا ہے اور اللہ رب العزت اس پر نوازتے ہیں۔ مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العزت خرچ کرنے والوں کو بڑھاتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے گزشتہ سال زکاتیں دی ہو وہ اپنی زکاتوں کا تجربہ کر لیں کہ گزشتہ سال جس نے 10,000 روپے زکات نکالی تھی، اس وقت اگر وہ ایمانداری سے حساب کرے گا تو اس کی زکات 12,000 بنے گی۔ 12,000، 15,000، 16,000۔ زکات دینے والے کی زکات کی جب تعداد بڑھ رہی تو کس بنیاد پر مال بڑھا ہے؟ اس وجہ سے زکات کا فگر بڑھا ہے، کم نہیں ہوتا، اللہ بڑھاتا۔ سود والے کو اللہ گھٹاتے۔ اللہ نے کہا یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے قرآن میں اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو ختم کر دیتا ہے۔ سودی نظام مٹ رہے۔ یونان کی مثال سامنے ہے، پہلے پارٹیاں اڑتی تھی، کون ہو گیا؟ فلانی پارٹی اڑ گئی، اب ملک اڑنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہو رہا؟ ملک سودی نظام میں یہ ہے کہ فلانی پارٹی اڑ گئی، آدمی اڑا کرتے تھے، پارٹیاں اڑا کرتی، اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ملک کے ملک اڑ رہے۔ یونان اڑ گیا، کیوں؟ کیا ہوا؟ ساری بینکیں بند کر دی گئی ہے۔ سودی نظام کو اللہ رب العزت بتا رہے کہ کیسے سودی نظام ختم ہوں گے۔ سود کے لینے والوں، سود پر کاروبار کرنے والوں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دیکھو یہ انجام سامنے آ رہے، اللہ رب العزت بتا رہے کہ کیسے ملک اڑ رہے ہیں، ملک اڑیں گے۔ بڑی بھیانک صورتحال پیدا ہوگی۔ جس نظام میں بھی سود کا دخل ہوگا وہ نظام ختم ہوگا۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اور جہاں زکوٰۃ دینے والا آپ کے پاس تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، آپ اپنا ہاتھ کھول دو، آپ اپنا ہاتھ کھول دو، آپ کے پاس اللہ رب العزت کا رزق بڑھ جائے گا، مال آنا شروع ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ مال آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا، نہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ آنے دو تو مال بڑھے گا۔ مال بڑھنے کے لیے مت دو، بلکہ اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے دو، خرچ کرنا شروع کرو۔ اللہ رب العزت کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں 1 کے 10 دیتے ہیں، 100 دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے 700 سے 7,000 اور 7 لاکھ تک دیتے ہیں۔ ان کے ہاں بڑی شان بے نیازی ہے، بہت دیتے ہیں اپنے بندوں۔ تو میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں پر غور کریں اور اپنے وقتوں کو، اپنے مالوں کو صحیح مصرف میں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ بھئی میں ہر سال یہاں رمضان میں جمعہ کی نماز کے بعد مسائل کا حلقہ لگتا تھا، تو اس سال میں نے اعلان کر دیا تھا کہ نہیں ہوگا حلقہ۔ لوگ مسائل پوچھتے تھے اور میرا اس میں مقصد صرف اتنا تھا کہ نوجوان اور بہت مصروف لوگ ہیں تو کم سے کم رمضان میں وہ دین کے مسائل معلوم کر لیا کریں۔ لیکن کچھ لوگ کی مزاج ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اچھے اور تعمیری کام کو ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں، اس میں خرابیاں اور اس میں بگاڑ پیدا کرنا ان کا مزاج ہوتا ہے۔ گزشتہ سال جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے میں نے اس سال مسائل کا حلقہ لگانے، فالتو سوال، ٹائم پاس، میرا بہت وقت قیمتی ہوتا ہے، میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یہاں بیٹھتا تھا تو میں نے بند کر دیا تھا۔ لیکن بہت لوگوں کے شدید اصرار پر اور تقاضے پر میں پھر دوبارہ آج سے مسائل کا وہ حلقہ جو جمعے میں لگتا ہے لگاؤں گا۔ لیکن بھئی میرا ایک بات پھر میں بتا دیتا ہوں کہ شرارت کرنے والوں سے کو میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ یہاں کا جو مسجد میں نظام چل رہا ہے اس نظام کو خراب نہ کریں، ورنہ اللہ کے ہاں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ میں ایک مرتبہ اگر اس نظام کو بند کر دوں گا تو پھر میں آج 18 سال اس مسجد میں خدمت کر رہا ہوں، بخدا فی سبیل اللہ کرتے ہیں ہم لوگ، تراویح بھی پڑھاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس نظام کو خراب کرنے کے چکر میں
جس دن چھوڑ دوں گا اس دن مسجد میں سارے لوگ بھی سر پٹکیں گے تو نہیں آؤں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، میری کوئی غرض نہیں ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ مسلسل کئی یعنی اور یہ 2-3 سالوں سے شرارتیں بڑی ہے، فتنہ پیدا کرنا، شرارت کرنا، خراب کرنا، اور ان کے جو بھی اغراض ہوں گے اس کے پیچھے۔ اگر ان لوگوں کو یہ چاہیے تو وہ نظام سنبھالیں، ہم کو بخدا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے کو کوئی بھی یعنی کہہ دیں کہ بھئی آپ کو نہیں آنا، بس یہ کہہ دو، میں کبھی خواہش بھی نہیں، میں تو بیانات بھی ہوتے ہیں تو میں جان چراتا ہوں مجھے پڑھنا، کیونکہ اللہ کے پاس جواب دہی کا معاملہ ہے، جو بولا جائے گا اس پر ہماری پوچھ اور پکڑ ہوگی۔ اس لیے اس نظام کو جو لوگ خراب کرنے کی اور شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو باز آ جانا چاہیے، ورنہ ان کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اتنی بات میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، ابھی رمضان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے مجھے سب خبر ہے، وہ لوگ بھی نظر میں ہیں، لیکن میں بیچ لینے کے معاملہ اللہ کا ان کا ہے، اللہ دیکھ لے گا، اللہ سمجھ لے گا۔ اس لیے اس چیزوں کو وہ مت کریں، فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، دور دور سے لوگ آتے ہیں، دین پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہ مسئلے ہیں میں نماز کے بعد گزشتہ جمعے نکلا، اتنے لوگوں کا کہ وہاں صاحب وہ ہو جاتا تو یہ اس طرح لوگ آ کر تو پھر میں نے کہ بھئی چند لوگوں کی وجہ سے ایک بڑے طبقے کا اگر نقصان ہوتا ہے تو اللہ کے اپنے کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں پھر دوبارہ آج جمعے کے بعد بیٹھوں گا، لیکن میری ان سے درخواست، میں کسی کا نام بھی نہیں بتانا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کون لوگ ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے ہاں وہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اس چیز کا وہ خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک میں چونکہ عید بارش میں آ رہی ہے تو بارش میں آنے کی وجہ سے لوگوں کو دقت ہوتی ہے، تو مسجد خدا میں نماز جمعے کی نماز اس کی نماز عید کی نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھی جائے گی۔ پہلی نماز کے وقت کا اعلان گزشتہ جمعے میں یہاں بورڈ لگا دیے جائیں گے کہ پہلی نماز کب ہوگی اور دوسری نماز کب ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ مسجد کے اخراجات آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، یہ اے سی چلتا ہے اور بڑے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن اس کے اعتبار سے مسجد کا اور تعمیری کام بھی بہت زیادہ ہے۔ اہل خیر حضرات منتظمین سے مل کر اس کی ضرورتوں میں تعاون کریں اور اخراجات میں بھی تعاون کریں، کیونکہ اس کا جو نظام چلتا ہے بڑے اخراجات آتے ہیں، اس میں تعاون کی آپ حضرات سے اپیل ہے۔ دعا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العبد الاکرم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدین، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ یہ رمضان المبارک کی اے اللہ نصف ہے، اے اللہ آدھا گزر چکا آدھا باقی ہے، اے اللہ ہم پر اپنی رحمتیں بے پایہ نازل فرما دے، اے اللہ ہم بہت گندے، اے اللہ تو ہم سب کو پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو صاف کر دے، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ یہ دور دور سے آیا ہوا مجمع اے اللہ آیا ہے، اے اللہ ان کی جائز حاجتوں کو پوری فرما دے، دین دنیا کی ضرورتوں کو پوری فرما دے، اے اللہ اس پورے مجمع سے راضی ہو جا، اور اے اللہ تیرے حبیب مصطفیٰ کی یہ امت ہے، اے اللہ تو اس پوری امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ پوری امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اس کو ایسا بے یار و مددگار نہ چھوڑ، بے سہارا نہ فرما، بے آسرا نہ فرما، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ او رب کعبہ، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اس وقت امت بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے، اے اللہ جہاں دیکھو ہمارے مسائل ہیں، اے اللہ ہر طرف اے اللہ آہ گزاریاں ہیں، اے اللہ کرب ہے اور بدحالیاں ہیں، اے اللہ پریشانیاں ہیں، تو پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت کی مدد فرما، اے اللہ پوری امت کی مدد فرما، اے اللہ پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مہلک امراض میں مبتلا ہیں صحت دے دے، جن کو بیماریاں دیا انہیں عافیت والی صحت عطا فرما دے، اے اللہ جن کو مال کی لائن کی پریشانیاں ان کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ
اس وقت ہمارے شہر پر بھیونڈی پر اے اللہ کاروباری اعتبار سے شدید بحران کا خطرہ ہے، اے اللہ لوگ بہت پریشان ہیں، اے اللہ جو ہمیشہ اے اللہ سفید پوش رہے، اے اللہ آج ان کی اے اللہ آج ان کے وقار داؤ پر لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے کارخانوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ جو لوگوں کے ہاتھ جن کا اوپر رہا کرتا تھا، اے اللہ آج ان کے ہاتھ نیچے آنے کی باری آئی ہوئی ہے، اے اللہ وہ اپنے کرب کو چھپا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی ستاری فرما لے، کاروبار کے چمکنے کی صورتیں پیدا فرما دے، برکت والی عزت والی عافیت والی حلال طیب پاکیزہ روزی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ عزت دے دے، عافیت دے دے، صحت دے دے، ایمان دے دے، اخلاق دے دے، اخلاص دے دے، اے اللہ امت میں اتحاد دے دے، اے اللہ ہر طرح کی تفریقوں سے، ہر طرح کی اے اللہ انتشار سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امن والے اعمال پیدا فرما دے، بد امنی سے حفاظت فرما لے، جان مال کی حفاظت فرما لے، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا چاہتے ہیں متمنی قیطان ہیں، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دے، اے اللہ رمضان کے اخیر تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے، اس سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے، اے اللہ جو مر چکے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ حاجی ضیاء الدین اور اے اللہ ان کے متعلقین کی اے اللہ مغفرت فرما، ان کے اولاد کو نیکی صلاح اور تقوی کی توفیق عطا فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ اس مسجد کو ہر طرح کے شرور سے اور شریوں سے محفوظ و مامون فرما دے، اے اللہ عزت دے، عافیت دے، اے اللہ خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو اخلاص کے ساتھ کی نعمت سے صفت سے نواز کر قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.